السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ جیسا کہ میں نے ارکان اسلام پہ ایک سیریز سٹارٹ کی ہوئی تھی، اس کو میں آج انشاءاللہ کنٹینیو کروں گی۔ ارکان اسلام میں جو پہلا رکن ہے عقیدہ توحید اور رسالت، اس کا جو فرسٹ پارٹ ہے عقیدہ توحید، وہ ہم کر چکے ہیں۔ اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں عقیدہ رسالت انشاءاللہ ایک ویڈیو اس کی بھی بناؤں گی، لیکن اس سے پہلے مجھے ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک ملا ہے، ایمان مفصل اور ایمان مجمل کا۔ یہ بہت ہی خوبصورت کلمات ہیں، دعائیں ہیں، ایمانی دعائیں ہیں۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں ایمان مفصل اور ایمان مجمل کریں گے، تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ جیسے کہ اپنی اسکرینز پہ دیکھ سکتے ہیں ایمان مفصل۔ میں اسے ورڈ ٹو ورڈ سمجھاؤں گی تاکہ جنہیں یاد کرنے میں مسئلہ ہے انہیں آسانی سے یہ یاد ہو جائیں۔ تو اس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان مفصل۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت، میں ایمان لایا یا میں ایمان لائی، باللہ، اللہ پر، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ، اور اس کی تمام کتابوں پر، و رسلہ، اور اس کے تمام رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، یوم ہوتا ہے دن، آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ، اور ہر اچھی، و شرہ، اور بری تقدیر پر، کہ من اللہ تعالی، کہ ہر بھلائی اور ہر برائی اللہ ہی کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد زندہ اٹھائے جانے پر۔ اس کا جو ترجمہ یہاں پہ دیا گیا ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس پر کہ ہر اچھی اور بری تقدیر صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور ایمان لایا موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ جو ایمان کا دائرہ ہے اس میں ہم داخل ہو سکتے ہیں۔ ہمیں کن کن چیزوں پر ایمان لے کر آنا ہے؟ تو ہم حقیقی معنوں میں اسلام کے دائرے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی یکتائی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے کر آنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں اس کے فرشتوں پر ایمان لے کر آنا ہے۔ ہمیں اس کی تمام کتابوں پر ایمان لانا ہے جو اس نے اپنے پیارے پیغمبروں پہ نازل فرمائیں۔ ہمیں اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے جو اس دنیا کے بننے سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے۔ ہمیں آخرت کے دن پر ایمان رکھنا ہے، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا یہ ایک بہت گہری اور بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے منہ سے اقرار کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ہم اپنی موت کو یقینی نہیں سمجھتے، ہم اپنی موت کو یقینی نہیں جانتے، تو باخدا ہم آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس کے بعد ہمیں کس چیز پر ایمان رکھنا ہے؟ کہ ہر اچھی اور بری تقدیر صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔
ہمیں اس بات پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اگر ہمارا اس بات پر ایمان نہیں ہے تو ہم دائرہ اسلام میں مکمل طور پر داخل نہیں ہوں گے۔ آگے ہم کرتے ہیں ایمان مجمل۔ میں امید کرتی ہوں کہ میں نے جس طرح ورڈ ٹو ورڈ اس کی ٹرانسلیشن کروائی ہے اس سے آپ لوگوں کو اس کو یاد کرنا اور آسان ہو گیا ہوگا، لیکن پھر ایک بار ریوائز کر لیتی ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو 5 چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر۔ اس کے بعد آ جاتا ہے والقدر خیرہ و شرہ، اور ہر اچھائی اور برائی کی تقدیر پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، من اللہ تعالی، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ تو یہ بہت آسان ہے، اگر ہم لوگ اس کو سمجھ کے یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں بہت آسانی سے یہ یاد ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایمان مجمل، یہ بھی بہت آسان ہے، اس کا بھی ہم لوگ ایک ایک جب ورڈ دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اس کا مطلب ہم لوگ ورڈ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں اس کو یاد کرنا اور آسان ہو جائے گا۔ اگر میں آنیسٹلی بتاؤں تو میں نے ایمان مفصل اور ایمان مجمل اسی طرح یاد کی تھی، ایک ایک ورڈ کے مطلب کو سمجھ کے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ایمان مجمل۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ آمنت، میں ایمان لایا یا میں ایمان لائی، باللہ، اللہ پر، کما ہوا جیسا کہ وہ ہے، باسمائہ، اپنے ناموں میں، و صفاتہ، اور اپنی صفات میں، کہ ہم اس ذات کے ہر نام اور ہر صفت کے مطابق اس پر ایمان لاتے ہیں یا میں ایمان لاتی ہوں۔ وقبلت، اور قبول کرتی ہوں، جمیع اجتماع کو کہتے ہیں، مطلب تمام، احکام ہی، اس کے احکام، اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو تمام احکام نازل کیے ہیں ان کو میں دل کے ساتھ قبول کرتی ہوں۔ اقرار باللسان، اپنی زبان سے ان کا اقرار کرتی ہوں، و تصدیق بالقلب، اور اپنے دل کے ساتھ ان تمام احکام کی تصدیق کرتی ہوں۔ تو یہ بہت آسان ہو گیا ہے اس طرح لفظی ترجمہ کر کے۔ اس کا جو ترجمہ یہاں دیا گیا ہے اس کو ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ میں ایمان لایا اللہ رب العزت پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفات کے ساتھ ہے، اور میں نے اللہ رب العزت کے تمام احکام کو زبان سے قبول کیا اور دل سے ان کی تصدیق کی۔ تو یہ بہت آسان ہے اس طرح۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسا کہ وہ ہے اپنے ناموں میں اور اپنی صفات میں، اس کے ناموں اور اس کی صفات کے ساتھ میں اس ذات پر ایمان لاتی ہوں یا ایمان لاتا ہوں۔ وقبلت جمیع احکامہ، اور اس کے تمام احکام کو قبول کرتی ہوں۔ اقرار باللسان، ان کا اپنی زبان سے اقرار کرتی ہوں، اور و تصدیق بالقلب، اور اپنے دل کے ساتھ ان کی تصدیق کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جتنے بھی احکام نازل کیے ہیں ان کو میں نہ صرف اپنی زبان سے بولتی ہوں بلکہ انہیں اپنے دل سے تسلیم بھی کرتی ہوں۔ تو یہ ہیں ایمان مفصل اور ایمان مجمل۔ مجھے ایسا لگا کہ ان کے بغیر جو میری یہ سیریز ہے ارکان اسلام میں، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت، انکمپلیٹ ہے ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے
بغیر. تو اس وجہ سے میں نے اس ویڈیو میں ایمان مفصل اور ایمان مجمل کو کروایا ہے اور اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے. بہت ہی خوبصورت کلمات ہیں یہ، بہت ہی خوبصورت. ان کو یاد کرنا بھی بہت آسان ہو گیا ہوگا، میں امید کرتی ہوں. اور ان میں سب کچھ ہے. ان میں ہمارا جو ایمان ہے، ٹھیک ہے، وہ کن کن چیزوں پہ انحصار کر رہا ہے. ہمارے جو اوتھس ہیں، ٹھیک ہے، ہم کیا کیا اوتھ لیں گے تو ہم ایک کامل ایمان کی طرف جائیں گے، وہ سب کچھ ان میں موجود ہیں، ایمان مفصل میں اور ایمان مجمل میں. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. میں بہت محنت کر کے ویڈیوز بناتی ہوں. آپ لوگ پلیز مجھے سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں. جزاک اللہ.